السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول میں جب بھی پی ٹی ایم یعنی پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ، والدین اور اساتذہ کی ملاقات کا انتظام کیا جاتا ہے اور والدین کو مدعو کیا جاتا ہے، والدین کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اساتذہ اکرام سے ملاقات کریں اور بچوں کی تربیت اور تعلیم کے بارے میں کچھ ہمیں آگاہ کریں اور اساتذہ اکرام سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ تو عام طور پر تقریباً تمام والدین کی یہ شکایات اپنے بچوں کے بارے میں ہوتی ہیں کہ بچے گھر میں موبائل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بچے ان کے پاکٹ منی کے ایشوز ہیں، یعنی پیسے بہت زیادہ مانگتے ہیں، پیسے بہت زیادہ یعنی فضول خرچی میں بچے انوالو ہیں، بچے گھر میں خود ہوم ورک نہیں کرتے، بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے کہنا نہیں مانتے، بچے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے السلام علیکم نہیں کہتے، یا اسی طرح سے گھر میں بچے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں پیرنٹس ہمیں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر والدین کا یہ اصرار بھی ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس لیے تو ینگ اسکالر اسکول میں بچے داخل کروائے تھے، اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کیا تھا، ینگ اسکالر اسکول میں ایڈمیشن لے کر دیا تھا بچوں کو تاکہ ان کی تربیت ہو۔ تو پہلی بات اس سلسلے میں یعنی پیرنٹس کی یہ جو شکایات ہیں اپنے بچوں کے بارے میں اور بالخصوص پی ٹی ایم والے دن میں، دیکھیے سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پی ٹی ایم کے روز جب پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اسکول کو، اساتذہ اکرام کو کچھ ایسے معاملات سے آگاہ کریں کہ جو اسکول کی خدمات ہیں، جو اسکول کی ذمہ داریاں ہیں، اساتذہ اکرام کی ذمہ داریاں، مثلا اسکول کی سب سے جو اہم ذمہ داریاں ہیں اور اساتذہ اکرام کی وہ یہ ہیں کہ جب بچے اسکول میں آئیں تو ان کے ہر سبجیکٹ کے لیے پراپر ٹیچرز کا انتظام ہو، پراپر کلاس روم کا انتظام ہو، پراپر ان کے لیے روشنی، ہوا اور سارا یہ انتظام جو ہے، اور اسکول کا جو ماحول ہے، جو کلچر ہے، وہ تربیت کے مطابق ہو۔ والدین اساتذہ اکرام کو یہ بتائیں کہ اسکول کے ان معاملات کی وجہ سے یا اسکول کے اس پالیسی کی وجہ سے بچوں کی تعلیم کا یہ حرج ہو رہا ہے، یا ان معاملات کی وجہ سے تعلیم میں بہت بہتری آ رہی ہے۔ تو تعلیم کے جو معاملات ہیں، جو اسکول کی بنیادی ذمہ داری ہے، یعنی ان معاملات سے اساتذہ اکرام کو آگاہ کیا جائے اور بچوں کو جو تعلیم میں مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا مل بیٹھ کر حل کیا جائے۔ تو والدین عام طور پہ تعلیم کو چونکہ یعنی یہ فقدان ہے آگاہی کا اور یہ ہماری غفلت بھی ہے کہ تقریباً 90% پیرنٹس بچوں کی تعلیم سے متعلق ہی نہیں ہیں، یعنی 90% یا اس سے زیادہ پیرنٹس کو، والدین کو ایکچولی اپنے بچوں کی تعلیم، ان کے تمام مضامین کے بارے میں، ان کی ہینڈ رائٹنگ کے بارے میں، ان کی کمپریہنشن کے بارے میں اور ان کے وے آف لرننگ کے بارے میں، ان معاملات کا تو سرے سے ان کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات تو انہوں نے اسکول پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ان کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، اس بات کی وہ فیس دے رہے ہیں، اور جو تربیت کی بات ہے وہ اسکول میں بچے جتنی دیر تک رہتے ہیں وہ یہ کمپلین کر سکتے ہیں کہ بچے اسکول میں آتے ہیں تو ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے، یا اسی طرح سے یہ کہ اسکول میں بچوں کو اسلامی تربیت پر لیکچرز کیوں نہیں دیے جا رہے، یا بچوں کو قرآن کا ترجمہ یعنی جن کلاسز میں آپ نے سلیبس لگوایا ہے وہاں پہ ترجمہ کیوں نہیں پڑھایا جا رہا۔ لیکن والدین آ کے عام طور پہ وہ معاملات ڈسکس کرتے ہیں جن کا تعلق گھر سے ہے، وہ تعلیمی ادارے سے نہیں ہے، وہ اسکول سے نہیں ہے، وہ اساتذہ اکرام سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اگر گھر میں آپ آ کے ہم سے یہ شکایت کریں کہ بچے گھر میں موبائل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر بچے گھر میں موبائل استعمال کرتے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن اور اس کا جو سبب ہے اور اس کا جو تدارک ہے وہ ٹیچرز کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر بچے گھر میں آپ سے پیسے زیادہ مانگتے ہیں تو اساتذہ اکرام ان کو نصیحت تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مکمل تدارک اور اس کی روک تھام اساتذہ اکرام کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر بچے گھر میں ہوم ورک ذمہ داری کے ساتھ نہیں کرتے، اگر بچے گھر میں نماز نہیں پڑھتے، بچے کہنا نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ مسائل گھر کے افراد میں ہیں، یہ عادات ہیں۔ دیکھیے یہ کوئی ہوم ورک نہیں ہے کہ ہم بچوں کو یہ کہہ دیں کہ بیٹا یہ آج ہوم ورک ہے کہ آج آپ نے نمازیں پڑھ کر آنی ہیں۔
یا یہ روزانہ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے نماز پڑھ کر آنی ہے، یا یہ روزانہ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے گھر میں جا کے السلام علیکم کہنا ہے۔ یہ تو عادات ہیں، اور عادات میں تبدیلی عادات کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے، اور یہ ساری عادات گھر کے افراد سے متعلقہ ہیں۔ اگر ایک بچہ گھر میں جا کے السلام علیکم نہیں کہتا تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کے باقی افراد کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے السلام علیکم کہنے کی عادت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر بچے نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے گھر کے باقی تمام افراد نمازوں کی اس طرح سے پابندی نہیں کر رہے اور فکر کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہے کہ بچے ان کو دیکھ کر نمازوں کے پابند بن جاتے۔ اسکول میں تو ایک نماز کا وقت ہوتا ہے اور ان کو نماز پڑھائی جاتی ہے، اساتذہ اکرام ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، وضو کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر بچے گھر میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو وہ یہ بات اسکول سے سیکھ کر نہیں جا رہے، اور اس کا مکمل یعنی جو علاج ہے وہ اساتذہ اکرام کے پاس اس طریقے سے نہیں ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بچے گھر میں افراد کو آپس میں اس طرح کے رویوں میں ملوث دیکھتے ہیں اور وہ چیز یہاں سے وہ سیکھ رہے ہیں۔ میں بالخصوص آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، گھر میں جو تربیت کے معاملات ہیں یہ عادات سے تبدیل ہوں گے، اور عادات ہمیشہ عادات کو دیکھ کر تبدیل ہوتی اور بنتی اور بگڑتی ہیں۔ اگر آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے گھر میں جا کر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو اپنے گھر کے تمام افراد کو اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ نماز کے وقت میں گھر میں کیا روٹین ہے، کتنے افراد نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر بچے پیسے بہت زیادہ آپ سے مانگتے ہیں اور وہ فضول خرچی کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ان کی بہت ساری ایسی ضروریات پوری کر رکھی ہیں اور آپ ان کو زیادہ جیب خرچ دیتے رہے ہیں ان کی چھوٹی عمر میں، اور آپ نے اس وقت جب ان کی عادت ڈیولپ ہو رہی تھی تو آپ نے اس وقت اس پر توجہ نہیں دی، اور اب آپ اساتذہ کرام سے یہ مطالبہ کریں تو اساتذہ کرام نصیحت تو ان کو کریں گے، لیکن بہرحال اس کا جو اصل تدارک ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب والدین آ کر یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بچوں کے گھر میں تربیت کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو ہم یہ عرض کریں گے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ سب کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ جیسے بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی تربیت کے لیے کوشش کی جاتی ہے، ان کو سلیبس نصاب پڑھایا جاتا ہے، تو والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ باقاعدہ اس معاملے میں تربیت حاصل کریں، اس معاملے میں باقاعدہ ٹریننگ حاصل کریں علماء اکرام سے، اساتذہ اکرام سے بھی مل کر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ ہمیں ٹائم دیجئے، اسکول میں آئیے، تو انشاءاللہ تعالی ہم ان سارے معاملات کو ڈسکس کر کے ون بائی ون کہ گھر میں اگر بچہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کی یہ وجہ ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری دعا ہے کہ یہ سارے بچے گھر میں بھی اچھی تربیت کا مظاہرہ کریں، لیکن بہرحال اس کے لیے ہم سب کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی۔ السلام علیکم۔